عطا فرمائی، اللہ نے ہاتھ عطا فرمایا، پیر عطا فرمایا، زبان عطا فرمایا، رب نے ناک عطا فرمایا، رب نے کان سننے کے لیے عطا فرمایا، رب نے سر عطا فرمایا، خوبصورت بال عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرات غور تو کریں، یہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کی آنکھ ختم ہو جائے، اگر آپ کسی رشتہ دار سے آنکھ مانگ لیں، کروڑ روپیہ دے دے، لیکن وہ آپ کو آنکھ دینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ پاؤں کٹ جائے، کوئی اپنا قریبی ہو، عزیز ہو، ذرا مانگ کر دیکھ لے کہ میرا پاؤں کٹ چکا ہے، پاؤں مجھے دے دو، لیکن محبت کرنے کا دعویٰ دنیا میں تو کرے گا، لیکن میرے پیارے دنیا میں بھی یہ پیر نہیں دے سکتا۔ یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت سی نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیے میرے پیارے، انہی نعمتوں میں سے رب نے اولاد بھی ایک نعمت عظیم عطا فرمائی ہے۔ وہ عظیم نعمت ہے جس اولاد کے لیے انسان تڑپ جاتا ہے، جس اولاد کی خواہش کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا فرمائی اور نیک اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کی دعا تو حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی، اس لیے کہ اولاد، ہر انسان جانتا ہے کہ اولاد کی کیا اہمیت ہے، چاہے انسان کے پاس لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بھی رب کی نعمت ہے، لڑکی بھی رب کی نعمت ہے، دونوں رب کی نعمتیں، ساری نعمتیں کو ایک طرف رکھ دے، لڑکا کو ایک طرف رکھ دے، لڑکی کو ایک طرف رکھ دے، ہاتھ کو ایک طرف رکھ دے، پاؤں کی نعمت ایک طرف رکھ دے، جسم کے ایک ایک اعضا جو رب نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے ایک طرف رکھ دے، پھر دنیا کو دیکھے، اللہ نے ہر انسان کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کے پھل اور پھول عطا فرمائے، ہماری غذا کے لیے اللہ نے بہت سی نعمتوں کو عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیے میرے پیارے، ساری نعمتیں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی ذات ایک طرف، ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کچھ ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں، اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو نہ ہمیں خدا ملتا، اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں حدیث کی کتابیں ملتی، میرے مصطفیٰ نہ آتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ آتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ آتے تو دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، نہ نباتات، حیوانات، جمادات میں سے کچھ بھی نہ ہوتے، کہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں رب نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی، سورج کو روشنی عطا فرمائی، دنیا میں طرح طرح کے سامان عطا فرمائے، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، اور انہی نبی کے صدقے میں رب نے ہم انسان کو پیدا فرمایا، اسی نبی کے صدقے میں نبی تشریف لائے، نبی کے صدقے میں رب نے قاری نظر عالم صاحب کو اولاد نبینا عطا فرمایا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اولاد نرینہ یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کی وراثت باقی رہتی ہے، اس سے انسان کا نسل کی بقا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، ہر انسان اولاد کی خواہش رکھتا ہے، اور جس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے ان کی خوشی کا انتہا نہیں رہتا، اس سے ان کے دل سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان کو کتنی خوشیاں میسر ہوتی ہے جس کے گھر میں اللہ نے اولاد عطا فرمایا ہے۔ باپ ایک طرف خوش ہوتے ہیں،
माँ एक तरफ खुश होती है, बहनें अलग खुश रहती है, रिश्तेदार भी खुश रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी औलाद है वो तो खुश रहते ही है कि अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है। ये रब का करम है। और यही तो वजह है कि आज कारी नजर आलम साहब ने मिलाद मुस्तफा सजाकर लोगों को दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान फरमा दिया है कि मेरी जो औलाद हुई है ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, और हम मिलाद की शक्ल में रब की नेमत का चर्चा कर रहे हैं। तो ये रब की नेमतों का चर्चा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला कि जो औलाद तूने अता फरमाई है कारी नजर आलम साहब को, मौला उस बच्चे को उम्र खिस्र अता फरमा। मौला जब वो बड़ा हो तो उसको हर किस्म की आफतों बलियात से जमीनी व आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमा। या अल्लाह उस बच्चा को गुलाम मुस्तफा बना, सच्चा दीवाने रसूल बना। ये मेरी दुआ है। अब हजरात जरा गौर करें कि बातें मैंने बहुत से लेकर आई और बहुत से उलमा हमारे तशरीफ फरमा है, उनसे भी आपको बयान करने समाअत करनी है। लेकिन हजरात हमारे सामीन की कमी की वजह से हमें लगता है कि बातों में बहुत कमी आ जाएगी। बहरहाल अकीका भी है, अकीका, और अल्हम्दुलिल्लाह अकीका क्या है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की अकीका फरमाई। 7वें दिन बाल मुड़वाया और बाल के वजन के बराबर 40 गरीबों में तकसीम फरमाया।